یہ رابعہ ایک عورت تھی، یہ تابعین کے دور کے اندر، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی، اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں، اور لوگ تلے کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ ہے تو عقیدے دے ہوتے ہوئے۔ کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا؟ تو انہوں تو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا، آگ لگ دی ہے انج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کے خلاف کس طرح زبان درازی کرتا ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں اس نے ایک اللہ کی نیک بندی پر لعنت بھیجی اور ان کے ماننے والوں پر لعنت بھیجی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس صورت میں عذاب نازل کیا کہ اس کی زبان سے ہی اس پر لعنت بھجوا دی۔ ذرا آپ ملاحظہ کر لیں۔ بھائی آپ جب جنت میں جائیں گے نا، اگر مجھ سے پوچھیں جنت میں جا کے جو آپ کی سب سے شدت کی خواہش ہے نا، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اچھا، ہاں، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگا جی، ہوگا، آپ اس کے قائل ہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے۔ میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو۔ میں نے تو زندگی کاٹی اس میں، میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرنا ہے؟ لعنت اللہ ہے تو عقیدے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے اپنے اوپر تو لعنت بھیجی نہیں، اس نے تو اللہ کی جنت پر لعنت بھیجی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کے اندر جلد 2 کے اندر کتاب الادب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت دائیں بائیں جاتی ہے، پھر وہ لعنت اس بندے کی طرف، اس چیز کی طرف جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اگر وہ چیز لعنت کے مستحق ہو، لعنت کے اہل ہو تو وہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، اگر وہ چیز لعنت کے مستحق نہ ہو الی قائلھا تو وہ لعنت اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس نے لعنت بھیجی۔ میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ رب کی جنت تو نبیوں کا مسکن ہے، وہ تو رسولوں کا مسکن ہے، وہ تو صالحین، علماء کرام، مشائخین اعظام، اولیاء اعظام کا مسکن ہے، وہ تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش جو آئے ان کی امتوں کا مسکن ہے، وہ تو خدا کی رحمت کا مرکز ہے، مسکن ہے۔ تو یہ خدا کی جنت پر لعنت بھیج رہا ہے تو گویا وہ جنت کے اوپر لعنت نہیں گئی، وہ اس کے اپنے منہ کے اوپر لعنت آئی ہے۔